ملکوتی اپنی بیمار ماں کو تنہا کیسے سفر کرنے دیتی، وہ بھی ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ عبداللہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ ملکوتی شہ سواری اور شمشیر زنی سے واقف تھی۔ ملکوتی کی ماں کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا۔ عبداللہ نے ملکوتی کو بھی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ مانی اور الگ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ سفر شروع ہوا۔ عبداللہ اور ملکوتی گھوڑے سے گھوڑا ملائے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ لوگ دوپہر کو چلے تھے۔ رات ہوئی تو ایک سرائے میں قیام کیا۔ تیمور نے عبداللہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنے ساتھ 2 سواروں کو بھی لے جائے، مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اپنا ملک اور دیکھے بھالے راستے تھے، پھر ڈر کس بات کا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تنہائی میں کوئی مخل ہو۔ عبداللہ کی اس غلط سوچ نے بلاخر اسے ایک ناگہانی آفت میں مبتلا کر دیا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح کو گاڑی تیار کی گئی۔ ملکوتی کی ماں کو اس میں سوار کیا گیا۔ عبداللہ اور ملکوتی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گاڑی کے آگے آگے چلنے لگے۔ یہ لوگ ابھی سرائے سے 100 گز بھی دور نہیں گئے تھے کہ 15 سوار گھوڑے اڑاتے سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ وہ سب کے سب مسلح اور پلے ہوئے سانڈوں کی طرح موٹے تازے تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبداللہ اور ملکوتی کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ خطرہ محسوس کرتے ہی عبداللہ اور ملکوتی نے تلواریں نکال لیں۔ سواروں کا سردار گھوڑا بڑھا کر عبداللہ کے پاس آیا اور تحکمانہ لہجے میں بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا اشارہ ملکوتی کی طرف تھا۔ تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ عبداللہ نے بھی اسی سختی سے کہا۔ سردار ایک مکروہ قہقہہ لگا کر بولا، میں شہزادہ عبداللہ ولی عہد سمرقند کے محافظ دستے کا سردار ہوں۔ اگر مجھے نہیں جانتا تو یقیناً تاتاری نہیں، تو کوئی کافر بچہ ہے۔ عبداللہ کو غصہ آ گیا، کڑک کر جواب دیا، منہ سنبھال کر بول ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گا۔ تو عبداللہ کے محافظ دستے کا سردار ہے تو میں بھی فاتح ہرات امیر تیمور کی فوج کا رسالدار ہوں۔ تیمور کے نام پر سردار چونک پڑا۔ وہ کچھ دیر عبداللہ کو گھورتا رہا، پھر بولا، لیکن یہ لڑکی کون ہے اور تو اسے کہاں سے بھگا کر لایا ہے؟ ملکوتی کو سردار کی بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے چیخ کر کہا کہ تو کیوں بکواس کر رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں اس کی بیوی ہوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تو اس کی بیوی ہے؟ اس وقت ملکوتی کی ماں نے دخل دیا۔ گاڑی سے گردن نکال کر بولی کہ بھائی کیوں الجھ رہا ہے؟ میں بلخ کے سردار کی بھاوج ہوں، سردار سلووز سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ میری بیٹی ملکوتی ہے۔ سردار نے ایک قہقہہ لگایا اور بولا، اتنی حسین لڑکی کی جگہ تو ہمارے شہزادے کی حرم سرا ہے، یہ ایک معمولی رسالدار کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ ملکوتی کی طرف بڑھا۔ ملکوتی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے سردار پر بھرپور وار کیا۔ وار جلدی میں کیا گیا تھا۔ ملکوتی کی تلوار سردار پر پڑنے کی بجائے اس کے گھوڑے پر پڑی اور زخمی گھوڑا سردار کو دور بھگا لے گیا۔ شہزادے کے یہ محافظ دراصل اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہیں شہزادے نے لڑکیاں پکڑنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ لوگ بھوکے بھیڑیوں کی طرح شہر شہر منڈلاتے رہتے اور جو غریب اور بےکس لڑکی ہتھے چڑھ جاتی اسے اٹھا لاتے تھے۔ سردار نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سوار ان دونوں پر پل پڑے۔ شمشیر چلانا صرف عبداللہ جانتا تھا۔ چلتے وقت اس نے اپنی کمان بھی ساتھ نہیں لی تھی۔ ملکوتی کو تلوار چلانا بس واجبی سی آتی تھی۔ 10-15 منٹ کی لڑائی میں عبداللہ کو کئی زخم آئے اور ملکوتی کو پکڑ لیا گیا۔ ملکوتی کی ماں چیختی چلاتی ہی رہ گئی۔ سوار ملکوتی کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ نے ان کا پیچھا کرنا چاہا مگر وہ زخموں سے چور تھا، اس لیے غش کھا کر گر گیا۔ ایک سرائے سامنے ہی تھی۔ اگر سرائے والے ہمت کرتے تو وہاں 15-20 آدمی موجود تھے جو عبداللہ کی مدد کو آ سکتے تھے، لیکن ان درندہ صفت شکاریوں سے سب ہی واقف تھے۔ سب لوگ سرائے میں دب کے بیٹھے رہے، کسی نے باہر آنے کی ہمت نہیں کی۔ عبداللہ بے ہوش ہو کر کاٹھی سے لٹک گیا۔ چیختے چیختے ملکوتی کی ماں کا گلا دک گیا۔ سوار ملکوتی کو لے کر دور نکل گئے تو سرائے والوں کو کچھ رحم آیا اور وہ ایک ایک کر کے گاڑی کے پاس آئے۔ عبداللہ کو کاٹھی سے جدا کر کے اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے ملکوتی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ملکوتی کو شہزادے عبداللہ کے سوار لے گئے ہیں۔ ان درندوں سے اسے بچانا، واپس لانا ناممکن ہے۔ عبداللہ اور ملکوتی کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یکا یک عبداللہ کو کچھ خیال آیا۔ اس نے سرائے والوں سے کہا کہ بھائیو، میں جانتا ہوں تم شہزادے عبداللہ سے ڈرتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی مخالفت مول لو، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ذرا بھی انسانی ہمدردی ہے تو میرا ایک کام کر دو، ان سے لڑنے کے علاوہ اور کوئی خدمت ہو تو کہو، میں آمادہ ہوں۔ ایک آدمی ہمت کر کے بولا۔ عبداللہ نے کہا، بھائی صرف اتنا کرو کہ ایک آدمی سرائے سالی چلا جائے، وہاں میرا آقا امیر تیمور موجود ہے، اس سے جا کر صرف یہ کہہ دے کہ اس کے رسالدار عبداللہ پر راستے میں قیامت ٹوٹی ہے، ہرات کی شہزادی ملکوتی کو شہزادے کے آدمی زبردستی لے گئے ہیں، اس کی جان اور عزت کی حفاظت کی جائے۔ تیمور کا نام سن کر کئی آدمی سرائے سالی جانے پر آمادہ ہو گئے۔ تیمور فاتح ہرات تھا، اس کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ
اس سے غائبانہ طور پر محبت کرنے لگے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی سرائے گھوڑے لے کر آ گئے اور سرائے سالی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ عبداللہ نے ان سے کہا، بھائیو، اگر ممکن ہو تو کسی ایسے راستے سے جاؤ کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے آقا کو خبر پہنچ جائے تاکہ وہ شہزادی کی حفاظت کر سکیں۔ میں ایسا راستہ جانتا ہوں، ایک سوار نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرا سوار بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں سوار سرائے سالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی لوگوں نے عبداللہ اور بڑی بی کو سنبھالا، انہیں سرائے میں لائے اور ان کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ ملکوتی کی ماں غموں سے پہلے ہی نڈھال تھی، اس تازہ غم نے اس کی حالت بالکل نڈھال کر دی۔ عبداللہ خدا سے دعا کرتا رہا، وہ جانتا تھا کہ اگر تیمور کو بروقت خبر ہو گئی تو کوئی ملکوتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تیمور ملکوتی کو ظالموں کے پنجوں سے ضرور چھڑا لے گا، خواہ اسے اس سلسلے میں امیر قزغن سے کیوں نہ جنگ کرنی پڑے۔ جس وقت تیمور کو عبداللہ کے حادثے کی خبر ملی، وہ اپنی بیوی الجائی خاتون کو سرائے سالی سے واپس بھیج رہا تھا۔ تیمور کو بہت کم غصہ آتا تھا اور جب آتا تھا تو وہ خود بھی اس پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہونٹ پھڑکنے لگے۔ وہ جلدی سے خیمے میں گیا، ڈھال بازو پر چڑھائی، کمان کندھے پر لٹکائی اور نیام خیمے میں ہی پھینک دی۔ الجائی خاتون کانپنے لگی، وہ جانتی تھی کہ تیمور کی یہ حالت قیامت کا شخصانہ ہے، نامعلوم آج کتنے سر قلم ہوں گے اور کتنا خون بہے گا۔ تیمور نے بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بڑھ کر گھوڑے پر بیٹھا، قاصدوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ الجائی خاتون نے سفر ملتوی کر دیا۔ تیمور دونوں قاصدوں کے ساتھ سرائے سالی کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں امیر قزغن کے رنگین مزاج بیٹے شہزادے عبداللہ نے اپنی عشرتگاہ تعمیر کی تھی۔ تیمور سرائے سالی کے حالات سے زیادہ واقف نہ تھا اور نہ ہی اس نے عبداللہ کو اب تک دیکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ کم سن ہے۔ کم سن کی عمر اس کے ذہن میں 10-11 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن قاصدوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے عشرت قدوں میں چھپی ہوئی تمام داستانیں بے نقاب کر دیں۔ تیمور عبداللہ کے محل پہنچ کر اندر جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ وہ سوار دور سے آتے دکھائی دیے جو ملکوتی کو لا رہے تھے۔ ایک سوار نے زبردستی ملکوتی کو اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ ملکوتی کو اس حالت میں دیکھ کر تیمور کی جو کیفیت ہوئی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ملکوتی نے تیمور کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ تیمور نے کمان کاندھے سے کھینچی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے تیر خود بخود اس میں آ کر جڑ گیا ہے۔ شائیں کی آواز پیدا ہوئی اور تیر اس سوار کی پیشانی میں پیوست ہو گیا جو ملکوتی کو پکڑے ہوئے تھا۔ تیمور کی تیر اندازی کا کمال تھا کہ ملکوتی سوار کے آگے بیٹھی تھی، اس کا سر سوار کے سر سے صرف 6 انچ نیچے تھا اور سوار کی پیشانی صرف 3 انچ اوپر تھی، لیکن تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور سوار لڑکھڑا کر جھول گیا۔ باقی سواروں نے تیمور کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو چھلاوا اور شعلہ تھا جو کبھی ادھر بھڑکتا تو کبھی ادھر۔ عبداللہ کے سواروں کو تیمور کی طاقت اور مہارت کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا۔ ان کے لیے تو جو کچھ بھی تھا وہ شہزادہ عبداللہ تھا جو ان کا انداتا اور مالک تھا۔ اسی کے اشارے پر وہ ادھم مچاتے اور دندناتے پھرتے تھے۔ تیمور کے پاس نیام نہیں تھی، تیر چلاتے وقت اس نے تلوار دانتوں میں دبا لی تھی۔ سوار اس کے قریب پہنچ گئے تو تیمور نے کمان کاندھے پر ڈالی اور تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں 7 سوار اس کی تلوار کا لقمہ بن گئے۔ 5 گھوڑے گھما کر بھاگ کھڑے ہوئے اور 3 گھوڑے چھوڑ کر محل میں گھس گئے۔ تیمور خون آلود تلوار لیے ان کے تعاقب میں محل میں داخل ہو گیا۔ کنیزوں اور غلاموں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک کمرے میں محفل عیش جمی ہوئی تھی، ساز چھڑے ہوئے تھے اور نازک اندام لونڈیاں ساقی گری کر رہی تھیں اور رقاصائیں محو رقص تھیں۔ شہزادہ عبداللہ ساگر ہاتھ میں لیے ان کے سامنے راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ اس نے جو شور و غل سنا تو گھبرا کر کمرے سے نکل آیا۔ سامنے تیمور بھاگنے والے 3 سواروں کو گھیرے ہوئے تھا۔ سوار اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جدھر وہ جاتے تیمور کو سدے راہ پاتے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، پھر دوسرا اور پھر آخری سوار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو حواس باختہ ہو گیا۔ سواروں کو ختم کرنے کے بعد تیمور نے عبداللہ کا رخ کیا تو اس کا جسم اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ساغر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ تیمور خون آلود تلوار لیے عبداللہ کے قریب پہنچ گیا۔ لباس اور وضاقتہ سے اسے شہزادے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ تیمور اسے گھورتے ہوئے بولا، تم ہو عبداللہ، امیر قزغن کے بیٹے؟ دہشت کی وجہ سے عبداللہ کی آواز نہ نکلی، وہ صرف اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تیمور گرجا، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، جس کے باپ کی تلوار تمام تاتاری سرداروں کو دبائے ہوئے ہے، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ، لعنت ہے تمہاری بدکاریوں پر۔ عبداللہ خوف سے کانپتا رہا، اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ محل کی کنیزیں کمروں کے پردوں سے باہر جھانک رہی تھیں۔ سرخی اور غازے میں لتھڑے ہوئے رقاصاؤں کے چہرے پسینے سے تر ہو کر رنگوں میں گڈمڈ ہو گئے تھے۔
سب کو اپنی اپنی جان کی فکر تھی۔ اگر تم میرے آقا امیر قزغن کے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہارا سر بھی اسی طرح قلم کر دیتا جس طرح میں نے تمہارے 15 سواروں کے کیے ہیں۔ افسوس وہ شہزادہ جسے تیروں کی بارش میں مسکرانا چاہیے وہ چنگ و رباب کے تاروں میں ڈھال رہا ہے۔ عبداللہ تم امیر قزغن کے ماتھے کا کلنک ہو، تاتاری بہادری اور شجاعت پر ایک بدنما دھبا ہو، تیمور گرج رہا تھا۔ شہزادہ عبداللہ تیمور سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس نے اس بہادر سردار کے قصے ضرور سن رکھے تھے۔ تیمور جس وقت تلوار سونتے محل میں داخل ہوا تھا اس وقت ہر طرف تیمور تیمور کا شور بلند ہوا تھا۔ عبداللہ نے تیمور کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ شخص سوائے تیمور کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور نہ اس محل میں داخل ہوتا، ورنہ اس محل میں داخل ہونا تو کجا، لوگ وہاں سے کترا کے نکلا کرتے تھے۔ عبداللہ نے بڑی عاجزی سے کہا، بہادر تیمور مجھے معاف کر دو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ اگر تم اپنے کیے پر نادم ہو تو ان تمام لڑکیوں کو آزاد کرو جنہیں تمہارے آدمیوں نے زبردستی حاصل کر کے اس محل میں قید کر رکھا ہے۔ وہ غریب رعیت کی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بھی اسی طرح عزت دار اور شریف ہیں جس طرح ہماری اور تمہاری بہنیں اور بیٹیاں۔ عبداللہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا، سر جھکا کر بولا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، شام ہونے تک تمام لڑکیاں آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دی جائیں گی۔ عبداللہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ اس نے تمام لڑکیوں کو بلا کر ان کے گھروں کے پتے پوچھے اور پھر غروب آفتاب سے قبل ہی تمام لڑکیاں عبداللہ کے محل کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ گئیں۔ تیمور وہاں سے نکل کر باہر آیا تو 2 قاصد اور ملکوتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیمور انہیں ساتھ لے کر اپنے خیمے پر آیا۔ الجائی خاتون ڈری سہمی اب تک اسی جگہ موجود تھی جہاں تیمور اسے چھوڑ گیا تھا۔ الجائی خاتون کو دیکھ کر تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو الجائی کا دل بھی کھل اٹھا۔ تیمور نے اپنے سوار ملکوتی اور قاصدوں کے ساتھ کر دیے اور عبداللہ کو یہ پیغام دیا کہ وہ سفر جاری رکھے اور ملکوتی کی ماں کو بلخ تک ضرور لے کر جائے۔ ملکوتی تیمور کا شکریہ ادا کر کے واپس چلی گئی تو تیمور نے الجائی خاتون کو اس حادثے کی تفصیل بتائی جو ملکوتی اور عبداللہ پر گزرا تھا۔ پھر وہ دونوں دیر تک شہزادے کی بے راہ روی پر افسوس کرتے رہے۔ الجائی خاتون شہر سرسبز واپس چلی گئی۔ کئی دن گزر گئے لیکن تیمور نے امیر قزغن سے اس واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس بات کو ایک زمانہ گزر گیا۔ امیر قزغن نے نہ تو کبھی تیمور سے پوچھا اور نہ ہی تیمور نے اسے شہزادے کی ناشائستہ حرکتوں سے آگاہ کیا۔ امیر قزغن کا خیال تھا کہ اس کے مخالف امیروں کے جذبات وقت کے ساتھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور والی ہرات کے خلاف بھڑکے ہوئے جذبات ختم ہو جائیں گے، اسی لیے اس نے والی ہرات کو اپنے پاس ٹھہرا رکھا تھا، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ باغی امیروں میں آہستہ آہستہ کھچڑی پکتی رہی اور نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ امیروں نے ہرات جانے والے امیروں کو اپنی طرف سے کافی مال و زر سے نوازا، مگر جو نفرت ان کے دل میں بیٹھ گئی وہ نکل نہ سکی۔ اب تو اسے یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ والی ہرات کی طاق میں ہیں اور موقع ملتے ہی اسے ختم کر دیں گے۔ اسے مجبوراً والی ہرات کی حفاظت کے انتظامات سخت کرنے پڑے۔ والی ہرات کی زندگی کے وقار کا مسئلہ بن گئی تھی اور اس کی ذرا سی کوتاہی کوئی نیا فتنہ کھڑا کر سکتی تھی۔ امیر قزغن اپنے ایام سیر و شکار میں گزارا کرتا تھا۔ ہرات کے حملے کے وقت اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیمور کے قریب رہے گا تاکہ بوقت ضرورت اس کی مدد کر سکے۔ پھر ہرات کا جھگڑا ختم ہونے کے بعد وہ شکار پر چلا جائے گا، لیکن حالات نے کچھ اور ہی رخ اختیار کر لیا۔ تیمور نے اس کی امید سے بہت پہلے ہرات کا قصہ پاک کر دیا۔ اس فکر سے تو امیر قزغن کو چھٹکارا مل گیا، لیکن شکار کا شوق پورا نہ ہو سکا جس کے لیے وہ اب پہلے سے زیادہ بے چین تھا۔ ایک رات امیر قزغن نے تیمور کو اپنے پاس بلوایا اور رازدارانہ انداز میں بولا، تیمور، تم ان سرپھرے امیروں کی حالت دیکھ رہے ہو؟ جی امیر، مجھے تو یہ سب کچھ ایک عظیم خطرے کا پیش خیمہ نظر آتا ہے، تیمور نے متانت سے کہا۔ اس وقت امیر قزغن حالات سے بے حد پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پورا روب و دبدبہ دھوکے یا ریت کی دیوار ہے۔ جوانی کے عالم میں تلوار کے زور پر جو عظمت حاصل کی تھی وہی اس کے کام آ رہی تھی، ورنہ تو اب اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے اور اس میں تاتاریوں کی کسی بغاوت کو کچلنے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ ہر تاتاری سردار امیر قزغن کو ایک آڑ یا بزرگ کی حیثیت سے عزت دیتا تھا۔ انہیں بھی علم تھا کہ امیر قزغن اب پہلے جیسا طاقتور نہیں تھا، لیکن وہ اسے ایک ایسی آڑ سمجھتے تھے جس کے باعث وہ قبائلی جھگڑوں اور عصبیتوں سے محفوظ تھے۔ کہیں 2 قبیلوں میں جھگڑا ہوتا تو امیر قزغن فوراً دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ٹھنڈا کر دیتا، اس کا حکم مانا جاتا اور اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ یہ رسی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے سارا دکھ اس بات کا ہے کہ یہ کم بخت میرے دیے ہوئے قول کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ اگر والی ہرات ان کے ہاتھوں مارا گیا تو میں کسی تاتاری سردار کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ اہل ہرات ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔
اور ہماری سرحد جنگ کا مستقل اکھاڑا بن جائے گی۔ تیمور نے امیر قزغن کی پریشانی محسوس کر لی اور ادب سے بولا، اے حاکم سمرقند، آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہو، کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے حکم کی سرتابی کرے۔ اگر کسی نے والی ہرات پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ تمام تاتاریوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ شاباش تیمور، امیر قزغن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ اب میں تیرے ہی بھروسے پر سلطنت کا کام چلائے جا رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میرے سردار نہ تو دل سے میری عزت کرتے ہیں اور نہ ہی مجھے پہلے جیسا طاقتور سمجھتے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، تیمور، تو نے کبھی مجھ سے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تیمور فوراً ہی اس کی بات نہ سمجھ سکا اور بولا، اے امیر، آپ کی نوازش سے مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اب مجھے آپ کی زندگی سے زیادہ کوئی طلب نہیں ہے۔ امیر قزغن کی شفقت اور محبت چھلک پڑی۔ تیمور، تو میرا سردار نہیں بلکہ دست و بازو ہے، میرا بیٹا ہے۔ الجائی کا باپ مسلح، میرا بڑا بیٹا، اس کی عمر نے وفا نہ کی اور وہ جوانی میں ہی چل بسا۔ چھوٹا بیٹا عبداللہ 18 سال کا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچہ ہی تصور کرتا ہے، اس سے مجھے کوئی امید نہیں۔ میں اس کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی پریشان ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ تو تاتاریوں کے اس مقولے سے واقف ہے کہ حکومت وہی سنبھال سکتا ہے جو تلوار پکڑنا جانتا ہو۔ تلوار پکڑنا تو الگ رہا، اس کے ہاتھوں میں تو تلوار پکڑنے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ امیر قزغن اپنے بیٹے کا حال بیان کرتے وقت بے حد جذباتی ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ تیمور نے اسے پہلی بار آنسو بہاتے دیکھا تھا، اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اے امیر، آپ عبداللہ کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، میں بڑا بھائی بن کر ہر موقع پر اس کی حفاظت کروں گا، وہ جیسا بھی ہے آپ کا بیٹا ہے اور آپ میرے آقا ہیں۔ امیر قزغن کو تیمور کی باتوں سے بڑی تسلی ہوئی۔ تیمور، تو نے ایک بار خواہش کی تھی کہ بکھرے ہوئے قبائل کی شیرازہ بندی کی قیادت میں کروں گا، میں نے اس وقت تجھے ٹال دیا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں یہ اعزاز تیرے سپرد کر دوں۔ میں نے تجھ میں 2 خوبیاں محسوس کی ہیں جو ایک قائد اور حاکم میں ہونی چاہیے۔ اے امیر، میں نے خواہش ضرور کی تھی، لیکن میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ آپ کا پوتا علی حسن الجائی خاتون کا بھائی کابل میں موجود ہے اور بیٹا عبداللہ سرائے سالی میں۔ امیر تیمور نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ انان حکومت وہی سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں، اور وہ طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انان حکومت پر بھی تیرا ہی حق ہے۔ تیمور نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا دل خوشی سے لبریز ہو رہا تھا۔ تیمور، میں سب سے پہلے والی ہرات کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، یہ عزت سے اپنے ملک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میرا وقار برقرار ہے۔ یہ خدمت آپ میرے سپرد کیجئے، میں ایک ایک امیر کو سمجھ لوں گا، اس طرح نہیں تیمور۔ امیر قزغن نے نرمی سے کہا، یہ جوش کی باتیں نہیں، بعض اوقات جوش کو ہوش کے تحت رکھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ حکم فرمائیے، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں کئی دنوں سے غور کر رہا ہوں۔ امیر قزغن نے اپنے منصوبے کا انکشاف کیا۔ میں جنوب میں شکار پر جانے کا اعلان کرتا ہوں، تم اپنے 50 جانبازوں کو تیار رکھو۔ جس صبح کو ہماری روانگی ہونے والی ہوگی اس شب کو تم والی ہرات کو اپنے ساتھ لے کر خاموشی سے سرائے سالی سے نکل جاؤ۔ تمام لوگ شکار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، والی ہرات کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی۔ اگر تم رات بھر بخریت سفر کر گئے تو والی ہرات خطرے سے باہر ہو جائے گا اور کوئی تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ باغی امیر چیخ چلا کر رہ جائیں گے، پھر یہ بات رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ تیمور کو یہ بات پسند آئی اور اس نے دل میں امیر قزغن کی فراست کی داد دی اور بولا، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ امیر قزغن نے سرائے سالی سے جنوب کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ بہانہ شکار کا تھا، تاتاری خوش ہو گئے۔ وہ جنگ و جدل کے عادی تھے، فطرتاً جنگجو تھے۔ کچھ دن لڑائی نہ ہوئی تو ان کی طبیعت مقدر ہونے لگی۔ کبھی کبھی شکار میں انہیں مصروف ہونے کا موقع ملتا تھا اور لاشعور کی تسکین ہوتی تھی۔ خیمے اور سامان خورنوش گاڑیوں پر بار کر دیا گیا۔ صبح کو روانگی تھی، ساتھ لے جانے والے لشکر کی نامزدگی ہو گئی تھی۔ وہ پوری طرح تیار ہو گیا تھا، جو تیاری باقی تھی وہ رات بھر ہوتی رہی۔ خیمہ گاہ میں لوگ تمام رات جاگتے رہے اور خوب چہل پہل رہی۔ تیمور کے 50 جوان اس جگہ گئے جس کی نشاندہی تیمور نے پہلے ہی کر دی تھی۔ ہر طرف گھوڑے بھاگتے پھرتے تھے، کسی نے توجہ نہ دی کہ یہ 50 سوار ایک جگہ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ نصف شب کے بعد امیر قزغن نے والی ہرات کو فی امان اللہ کہا اور اسے گلے لگا کر رخصت کیا۔ تیمور والی ہرات کو خیموں کے پیچھے سے اس جگہ لے آیا جہاں اس کے سوار موجود تھے۔ تیمور اور والی ہرات کے گھوڑے تیار تھے، دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور باغیں ہرات کی طرف موڑ دی۔ 50 سوار ایک ایک کر کے ان کے پیچھے آ گئے۔ تیمور رات بھر بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا رہا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ تیمور کو باغی امیروں کا کوئی ڈر نہ تھا، اس کے ساتھ 50 چیدہ چیدہ محافظ تھے۔
اسے امید تھی کہ اگر 500 باغی امیروں نے بھی اسے گھیرنے کی کوشش کی تو وہ بچ کر نکل جائے گا،